بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلا نمبر 210 صفحہ۔ اور ناظرین یہ کچھ حصہ بقیہ ہے پچھلے سبجیکٹ کا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، پارہ پہلا سے پارہ تیسرا اور 8واں رکوع سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، جلد اول۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیج 210، ویلاگ نمبر 2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں دو آدمیوں میں، سلیمان اور ابو حازم میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے، تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے، تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اسی طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے، تو فرمایا کہ جو شخص جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رد رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون سا شخص احمق ہے، فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا کہ صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم نے فرمایا اے امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا، ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لِتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہے۔ سلیمان نے پھر سوال کیا، اچھا اب ہمارے دوست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویلاگ 3 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے۔
کہ ظلمتوں کے ہر سمتیں ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔